مسلم ممالک اور اس کے حکمرانوں سے پہلی مرتبہ حماس نے اتنا بڑا مطالبہ کیا ہے، اور وہ مطالبہ ہے ہتھیاروں کی فراہمی کا۔ حماس کی پولیٹیکل بیورو کے سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ نے اپنے خطاب میں دنیا بھر کے مسلم ممالک سے اپیل کی کہ حماس اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ مسجد اقصی کی آزادی کے لیے، فلسطین کو وطن بنانے کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، جد و جہد کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اس لیے دنیا بھر کے مسلم ممالک سے ہم اپیل کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہتھیار فراہم کرے۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ اسرائیل کو امریکہ کھلے عام ہتھیار فراہم کر رہا ہے، دنیا کے کئی ملکوں کی طرف سے اس کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، ہر اعتبار سے مدد کی جا رہی ہے، پھر حماس کو مسلم ممالک کی طرف سے ہتھیاروں کی فراہمی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے اب ہم دنیا بھر کے مسلم ممالک سے درخواست کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں کہ اب تک وہ جس طرح حماس کی، غزہ پٹی کی اور فلسطین کے مزاحمتی گروپ کی اخلاقی طور پر مدد کر رہے ہیں، سیاسی طور پر مدد کر رہے ہیں، سماجی طور پر مدد کر رہے ہیں، مالی امداد بھیج رہے ہیں، اب ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہتھیار بھی بھیجیں، ہتھیاروں کے ذریعے ہماری مدد کریں۔ یہ مطالبہ کیا ہے؟ شیخ اسماعیل ہانیہ نے ان کے اس مطالبے پر مسلم ممالک کے رہنماؤں کا کیا رد عمل ہوگا، کیا بیان ہوگا، کیا اس پر وہ عمل کریں گے، نہیں کریں گے؟ کسی طرح کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کچھ عمل ہو سکتا ہے؟ ضرور بتائیے گا۔ یہ خطاب شیخ اسماعیل ہانیہ نے انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز کانفرنس میں کیا تھا۔ اسی خطاب کے دوران اسماعیل ہانیہ نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی مزاحمتی گروپ ابھی تک برقرار ہے، پوری توانائی اور حوصلہ کے ساتھ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسماعیل ہانیہ نے یہ بھی کہا کہ جنگ شروع کرتے وقت اسرائیل نے اپنا 3 ہدف طے کیا تھا، اور 3 مہینہ مکمل ہو جانے کے باوجود اسرائیل کو اپنے ایک بھی ہدف میں کامیابی نہیں ملی ہے۔ اسرائیل نے پہلا ہدف یہ طے کیا تھا کہ حماس نے 7 اکتوبر کو جن اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کو قیدی بنایا ہے اس کو آزاد کرانا۔ 3 مہینہ گزر جانے کے باوجود لگاتار غزہ پٹی پر حملہ اور دنیا بھر کی ایجنسیوں کی مدد لینے کے باوجود بھی ایک بھی قیدی کو اسرائیل ابھی تک آزاد نہیں کرا سکا ہے۔ یہ اسرائیل کی شرمناک ہار ہے۔ اسرائیل نے دوسرا ہدف یہ طے کیا تھا کہ وہ حماس کا خاتمہ کر دے گا، فلسطینی مزاحمتی گروپ کا وہ نام و نشان مٹا دے گا، ہمارے تمام ٹھکانوں کو ختم کر دیا جائے گا، ہمارے اندر آزادی کی لڑائی لڑنے کی ہمت باقی نہیں رہے گی۔ لیکن ابھی تک اسرائیل کو اس مشن میں بھی، اس ہدف میں بھی ذرہ برابر کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ 3 مہینہ مکمل ہو جانے کے باوجود بھی ہمارے اندر وہی حوصلہ برقرار ہے، وہی جرأت برقرار ہے، وہی شجاعت برقرار ہے جو 7 اکتوبر کے حملہ کے دن تھا۔ 7 اکتوبر کا حملہ اسرائیل پر صدی کا سب سے بڑا حملہ تھا، اور اسرائیل اس کو کبھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ اسرائیل نے تیسرا ہدف طے کیا تھا، غزہ پٹی کی عوام کو یہاں سے بے دخل کرنا، مصر منتقل کرنا، مصر کی سرحدوں میں داخل کرنا، تاکہ غزہ پٹی خالی ہو جائے اور دوبارہ وہاں وہ یہودیوں کو آباد کر سکے، بسا سکے۔ لیکن اس ایجنڈا اور مشن میں بھی اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی ہے، اور اسرائیل کو ابھی تک اپنے ایک بھی ہدف میں کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اس لیے یہ اسرائیل کی شرمناک ہار ہے، بدترین ہار ہے، اور جو کچھ غزہ پٹی پر اسرائیل کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے، اسرائیل کی طرف سے بم برسائے جا رہے ہیں، بچوں کو، بے گناہوں کو، عام شہریوں کو، خواتین کو مارا جا رہا ہے، شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے، تو یہ اسرائیل نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ امریکہ کر رہا ہے۔ ہم پر حملہ امریکہ کر رہا ہے۔ ہمارے لوگوں کے قتل عام کے لیے، ہمارے لوگوں کی نسل کشی کے لیے ذمہ دار امریکہ ہے، مجرم امریکہ ہے، اسرائیل نہیں ہے۔ اسرائیل اس کا ایک چہرہ ہے، ایک پٹو ہے۔ اگر امریکہ نیوٹرل ہو جائے، امریکہ بیچ سے ہٹ جائے، تو پھر اسرائیل کو فلسطین بنانا اور جنگ میں مکمل طور پر جیت حاصل کرنا ہمارے لیے چٹکیوں کا کھیل ہے۔ لیکن امریکہ اس جنگ کو لڑ رہا ہے، اور امریکہ جیسی سپر پاور طاقت سے حماس کے مجاہدین اور ہمارے لڑاکے لگاتار مقابلہ کر رہے ہیں، میدان پر ڈٹے ہوئے ہیں، محاذ پر وہ ٹکے ہوئے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ ہمارے حملوں کی وجہ سے، ہماری جو جد و جہد ہے اس کی وجہ سے اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ اسرائیل نے اپنے گولان بریگیڈ کو مکمل طور پر واپس بلا لیا ہے، اس کے علاوہ کئی بٹالین کو اسرائیل نے اپنے یہاں واپس بلا لیا ہے، کیونکہ ان کے نقصانات زیادہ ہو رہے تھے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جذبہ برقرار ہے، ہماری جد و جہد میں، ہمارے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور یہ اسرائیل کی ہار ہے۔ اور اسرائیل کو اب مان لینا چاہیے کہ وہ اس جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اپنے ایک بھی ہدف میں اس کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ ہمارے سربراہ کو
بیروت میں جا کر اسرائیل کا قتل کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ بخلایا ہوا ہے، وہ بزدلی کا شکار ہو گیا ہے، اس کی ہار ہوئی ہے۔ اور جب غزہ پٹی میں ہمارے کسی بھی رہنما کو وہ مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس نے بیروت میں جا کر کے ایک ملک کی اندرونی پالیسی پر حملہ کیا، ایک ملک کی خود مختاری پر حملہ کیا، جو خود عالمی جرم ہے، عالمی قوانین کی مخالفت ہے۔ اس لیے اب اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ حماس سے جنگ نہیں جیت سکتا ہے، اور اب جب تک اسرائیل مکمل جنگ بندی کے سمجھوتے پر دستخط نہیں کرے گا اس وقت تک اسرائیل کی لگاتار کوششوں کے باوجود، ہر طرح کی حرکتوں کے باوجود بھی کسی بھی قیدی کو ریلیز نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کسی بھی طرح کے قیدی کا تبادلہ مکمل جنگ بندی کی شرط کے ساتھ ہی ہوگا، اس کے علاوہ کسی طرح کا کوئی مذاکرہ ممکن نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سے درخواست ہے کہ جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ لے لیجئے اور ملت ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجئے۔